آج کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق، اے خداوند تیری تمجید ہو، اس کے 15ویں باب میں سے بیان۔ تم میں سے ایسا کون آدمی ہے جس کے پاس 100 بھیڑیں ہوں اور ان میں سے ایک کھو جائے تو 99 کو بیابان میں نہ چھوڑے، اور جب تک اسے نہ پائے اس کھوئی ہوئی کو ڈھونڈتا نہ پھرے، اور جب پائے تو خوش ہو کر اسے اپنے کندھے پر اٹھا لیتا ہے، اور گھر آ کر دوستوں اور پڑوسیوں کو بلا کر ان سے یوں کہتا ہے کہ میرے ساتھ خوشی کرو، کیونکہ میں نے اپنی کھوئی ہوئی بھیڑ پائی۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح 99 راست بازوں کی نسبت جو توبہ کے محتاج نہیں، ایک تائب گناہگار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو، آمین۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، آج ہم بڑی عقیدت کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کے پاک دل کی عید مناتے ہیں۔ یہ قدیم ترین عیدوں میں سے ایک عید ہے جو ہماری ایمانی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتی ہے، مگر شاید موجودہ دور میں اس کی اہمیت تھوڑی کم ہو گئی ہے۔ میرے عزیزو، سمجھنے کی بات ہے، یہ وہی پاک دل ہے جس کو نیزے کے ساتھ چھیدا گیا اور پھر خون اور پانی بہہ نکلا۔ یہ محبت کی سب سے بہترین نشانی اور علامت ہے۔ ہمیں یسوع کے پاک دل کے بارے میں ہمیشہ تجربہ کرتے رہنا چاہیے، اس کے بارے میں جانتے رہنا چاہیے۔ ہمیں یسوع کے پاک دل کے گواہ بننا ہے اور یسوع کے پاک دل کے ساتھ سچی عقیدت رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے۔ آج کی جب تلاوتوں پر ہم غور و خوض کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں تلاوتیں ایک دوسرے کے ساتھ مماثلت رکھتی ہیں۔ دونوں کا مفہوم ہے اچھا چرواہا، اور یہ دونوں تلاوتیں اچھے چرواہے کی صفات بیان کرتی ہیں۔ جب ہم پہلی تلاوت پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ 34 باب جو ہے وہ پورا بابل کی اسیری میں سے آزاد ہونے والے لوگوں کو مخاطب کر کے لکھا گیا۔ خدا کبھی بھی اپنے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، وہ ان کے مسائل اور پریشانیوں کو جانتا ہے۔ اسی لیے تلاوت کے آغاز میں ہی خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، میں آپ ہی اپنی بھیڑوں کی تلاش کروں گا اور ان کی خبر لوں گا اور ان کو غلامی کی بندشوں سے نکال لاؤں گا۔ ہم میں سے بہت ساروں نے 23 زبور سنا ہے، خداوند میرا چھپانا ہے، مجھے کمی نہیں۔ ایک لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کی دونوں تلاوتیں زبور 23 کی وضاحت کرتی ہیں کہ کس طرح ایک اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کی فکر کرتا ہے اور ان کی رکھوالی کرتا ہے، اور یقیناً ہمارا اچھا چرواہا ہمارا مسیح خداوند ہے۔ انجیل مقدس جو کہ لوکا کی انجیل اس کے 15ویں باب میں سے سنی گئی، جس میں ہم نے کھوئی ہوئی بھیڑ کا واقعہ سنا۔ اس تمثیل کے آغاز سے پہلے ایسا کیا ہوا کہ خداوند یسوع مسیح کو یہ تمثیل بیان کرنی پڑی؟ ہم دیکھتے ہیں کہ محصل اور گناہ گار خداوند یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں تاکہ خداوند یسوع مسیح سے کچھ سیکھ سکیں، سن سکیں، اور سننا اور سیکھنا یہ ایک بہت ہی اچھا عمل ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جو معاشرے میں گناہ گار لوگ ہوتے ہیں، دھتکارے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے پاس لوگ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، لیکن جب وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح بڑی محبت کے ساتھ ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اور یہ لازم ہے کہ ہم میں سے ہر مسیحی کی زندگی کا یہ عنصر ہو، پھر ہی ہم اچھے اور سچے مسیحی کہلائے جائیں گے۔ اور اسی دوران فقیہ اور فریسی خداوند یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں اور اسے بولتے ہیں کہ خداوند تو ان گناہ گاروں کے ساتھ کیوں بیٹھتا ہے؟ پھر خداوند یسوع مسیح اس
ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تمثیل بیان کرتے ہیں کہ کس طرح ایک چرواہا اپنے 99 بھیڑوں کو داؤ پر لگا کر ایک بھیڑ کی تلاش کے لیے نکل پڑتا ہے۔ اسی طرح ہمارا خداوند یسوع مسیح جو ہے یہ بھی ہم سے اتنی ہی محبت کرتا ہے، وہ ہر کسی کی فکر کرتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہودیوں نے محصل اور گناہ گاروں کو بہت الگ کر دیا تھا معاشرے سے۔ وہ پاک اور ناپاک، حلال اور حرام کے چکر میں تھے، جس کی وجہ سے وہ تمام لوگ جو ایک بدلنے کی خواہش رکھتے تھے وہ کبھی بدل ہی نہیں پاتے تھے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح اپنی بھیڑوں کو بہت پیار کرتا ہے، وہ ان سب کی فکر کرتا ہے۔ وہ ایک بہترین چرواہا ہے، وہ رحیم ہے، اسی لیے ہم سب برابر ہیں اس کے لیے۔ یہاں تک کہ گناہ گار بھی خداوند بھیڑوں سے کبھی بھی جدا نہیں ہوتا۔ ہم سب اچھے چرواہے کی بھیڑیں ہیں۔ اکثر ہم بھی اپنے اچھے چرواہے کی آواز کو درگزر کر کے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، مگر وہ پھر ہمیں ڈھونڈ لیتا ہے اور ہم پر رحم کرتا ہے۔ جب ہم 7ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر توبہ اور پشیمان ہونے والے گناہ گار کے لیے ایک بڑا اجر دیا گیا ہے۔ یہ ہمارے لیے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا لمحہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح آج باہیں پھیلائے ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ وقت ہے کہ ہم اسے گلے سے لگائیں اور سچی توبہ کریں۔ میرے عزیزو، جس طرح خداوند یسوع مسیح کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں مصروف ہے، ہم اس کی مدد کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم بھی ایک دوسرے کے چرواہے ہیں۔ شاید ہم بھی کسی نہ کسی ایسے شخص سے واقف ہیں جو واپسی کا رستہ تلاش کر رہا ہے۔ وہ اس جدوجہد میں ہے کہ وہ اپنی گناہ آلودہ زندگی کو چھوڑے، اور یسوع ہمیں بلاتا ہے کہ ہم اس گمشدہ بھیڑ کی تلاش کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہو لیں، کہ ہم اس کی رہنمائی کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں اور روحوں کو بچانے میں ایک دوسرے کے مددگار ثابت ہوں۔ مسیح خداوند آپ سب کو اور مجھے آج کی پاک کلام کی سچائیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔